بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت پہ ہوں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بدلے میں کہیں اور زیادہ محبت کریں۔ اور کیسا لگے گا اگر آپ کو کہ اگر آپ کی سفارش کرنے کے لیے فرشتے ہوں، اگر فرشتے آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے آپ کی وکالت کریں کہ یا اللہ میں اس بندے کو جانتا ہوں اور یہ بندہ نا ہر وقت تیری خوشنودگی تیرا حمد پڑھتا رہتا ہے، اور اگر جب ہم جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ سے بات کر رہے ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں، اللہ کی تعریف، اللہ کا اذکار کر رہے ہوں، تب فرشتے ہمیں آس پاس گھیر کے رکھیں، فرشتے ہمارے پورے چاروں طرف ہوں اور وہ بھی ہمیں سن رہے ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ہماری تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آج اس بندے سے تیری تعریف سن کر آ رہا ہوں، اس بندے نے تجھے اتنا یاد کیا، تجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے آسانی کر۔ کتنا اچھا لگے گا یہ۔ میں آپ کو اپنی لائف کے بہت سارے پریکٹیکل ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں۔ میں آپ کو صرف کتابی باتیں نہیں بتاتی ہوں کہ جو میں نے پڑھی ہے یا جو دنیا کہتی ہے میں بس آپ کو وہی آ کر رٹ دیا، نہیں، میں آپ کو وہ چیزیں شیئر کرتی ہوں جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں، کر رہی ہوں اور کروں گی، کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں میرے تمام مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہ دیکھیں، عبادت کرنے کا طریقہ صرف نماز نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں صرف نماز پڑھی اور عبادت ہو گئی۔ نماز جو ہے ایک ظاہر، ایک مکمل طریقہ ہے عبادت کرنے کا۔ نماز فرض ہے، نماز کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ آپ نماز کی بجائے یہ کام بھی کر سکتے ہو۔ آپ قرآن پڑھو، یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے، لیکن عبادت کے طریقے کئی سارے ہیں۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اپنے اندر لانی چاہیے، جیسے کہ آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا حمد پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایسے جو اذکار ہیں یہ آپ کو اپنی عادتوں میں شمار کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کی زبان کو پھر دھیرے دھیرے نا ان کی عادت ہو جاتی ہے، اور آپ کو خود یہ پتہ نہیں رہتا کہ آپ نے کب یہ آخری بار پڑھ لیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب بھی آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو فرشتے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر رکھتے ہیں، اور جب فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں تو جنات یا شیطان کی دور دور تک کہیں کوئی پہنچ آپ کو چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ اللہ کی Z+ سیکیورٹی میں ہوتے ہیں جب آپ ایسے سچویشن میں ہوتے ہیں جب آپ کو فرشتے گھیر کر رکھ رہے ہیں، اور جب وہ فرشتے واپس لوٹتے ہیں اپنے رب کی طرف تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی وکالت کرتے ہیں، آپ کی سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں اس بندے سے مل کر آ رہا ہوں اور یہ بندہ پورے وقت تیری تعریف، تیری محبت کر رہا۔ ضروری نہیں ہے بھائی، ہمارے لیے اگر ہم ایک کامن سینس سے بھی دیکھیں تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، ہم تو نعوذ باللہ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، اور ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ہاتھوں میں قرآن لیے بیٹھے رہیں یا ہم ہر وقت نماز میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، نہیں، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چھوٹی موٹی صورتیں ہیں جو ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، بجائے گانے گانے کے، بجائے گانے سننے کے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو اس سب چیزوں سے سراؤنڈ رکھ سکیں، کیونکہ جتنا ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی زیادہ اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے بندے جو راستے خود چننا چاہتے ہیں، اگر وہ بے حیائی کو چننا چاہتا ہے تو وہ ان کے لیے بے حیائی آسان کر دیتا ہے، اگر وہ ان کے لیے علم کا چننا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے علم آسان کر دیتا ہے، اگر وہ زنا کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زنا آسان کر دیتا ہے۔ جو بھی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانی دے دیتا ہے، لیکن اللہ ہمیں بیچ میں ہنٹ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیچ میں ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، سدھر جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اور ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو ریمائنڈ کرتے ہیں، اس کو واقعی میں اس پہ غور فکر کرتے ہیں، یا ہم اس کو لیٹ اٹ بھی کر دیتے ہیں، اس کو بھگا دیتے کہ ارے کیا ہمارے خیال آتے رہتے، کچھ نہیں ہوتا ان سب چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ آپ جو ہے کسی کی مدد کر دو، کسی سے چار دو باتیں اچھی کہہ لو تو انسان سن کر خوش ہوتا ہے، وہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ آپ نے کسی کی تکلیف سنی، وہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے راحت دی، وہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دو اچھی بات بتائی، نصیحت دی، یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک سنت بھی ہے۔
اگر آپ نے جو ہے کسی غریب کی مدد کی یا کسی ضرورت مند کی مدد کی، وہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنا فرض پورا کیا، یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے. اگر آپ نے اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے دوست، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے، یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے. اگر آپ نے صبر اختیار کیا اس جگہ جہاں پر آپ کو حق ہے کہ آپ جائز ہے کہ آپ چلائیں، آپ اپنی آواز اونچی اٹھائیں، آپ غصہ کریں، وہاں یہ بنتا بھی ہے. لیکن اگر آپ نے صبر اختیار کیا، یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہوا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے عبادت کے طریقے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں لے آئیں تو ہمارے لیے نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوگی. وہ ہمیں اتنا آسان لگے گا کہ ہمارا من صرف اسی میں لگے گا اور دنیا سے ہمارا من بہت الگ ہو جائے گا. اور یہی تو ہمارا گول ہے، یہی تو ہمارا ٹارگیٹ ہے، یہ تو ہماری منزل ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے حمد میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اپنے آپ کو اتنا بزی رکھنا ہے کہ دنیا کے لالچ، دنیا کے جو فتنے ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان ہی نہ جائے. اور ہر مسلمان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، جو عبادت کے طریقے ہیں، ان پر غور فکر کرنا چاہیے. ان کو دھیرے دھیرے آپ اپنی عادت میں لے کر آئیے. اور اگر اس سے نا آپ کو صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے آس پاس فرشتے رہیں گے، آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گے، آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے. کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے لگتے ہیں نا، تو آپ کے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو یہی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک بہتر مسلمان بنا سکتی ہیں، ہمیں اللہ کا چہیتا، ہمیں اللہ کا پیارا بنا سکتی ہیں. اور ہم ان سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمارے پریوار والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سب سے عزیز، اس کے سب سے پیارے بندوں میں شمار ہونے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.